हाँ ना, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल हिट फिट होंगे। अच्छा जी, मकरान का जो जीवी का पेपर है, जीवीटी का पेपर है, उसके क्वेश्चंस आए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था, रेडिकल का काम क्या है? रेडिकल कहाँ पे होता है? बीज में होता है। काम क्या होता है? आपके पास मिट्टी से पानी जज़ब करना है, मिट्टी से पानी को जज़ब करना है। रेडिकल रूट्स, जो जड़ें और वो होते हैं। या फिर रेडिकल का काम क्या होता है? मिट्टी से पानी जज़ब करना है। और एक और बात आप सबको बता दो, क्या आप मुझे कमेंट में बता दो, ओवरऑल हमने सारे जीवी के पेपर्स सॉल्व करवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम तमाम को एक ही वीडियो में शामिल करें तो आप कमेंट में मुझे बता दें कि यस, आप ठीक कह रहे हैं, तमाम को एक ही वीडियो में शामिल करें जैसे ईएसटी के किए थे। सो ज़ाहिर है हम भी देखते हैं कि मतलब रिस्पांस कहाँ पे ज़्यादा होगा तो उनको देखते हैं, उनके लिए फिर वीडियोस बनाते हैं। जैसे जीवी का रिस्पांस ज़्यादा है, लगता है जीवी वाली ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है एज़ कम्पेयर टू ईएसटी वाले। तो एज़ पर रिस्पांस मुझे भी यही लगता है कि जीवी वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ईएसटी वाले, क्योंकि जीवी वाले ज़्यादा है। सो रेडिकल का काम क्या होता है? मिट्टी से पानी जज़ब करना। और इसीलिए मैंने आज इसके अलावा भी क्वेश्चंस आपके साथ जोग्राफिया के सेंड करने हैं उर्दू में। आवाज़ का रफ्तार तेज़ है या रोशनी का? आवाज़ का रफ्तार तेज़ है या रोशनी का? रोशनी का जो है तेज़ है। फिर आते हैं, आवाज़ का रफ्तार तेज़ है या रोशनी का? रोशनी का। 1984 को रोमन में आदद में लिखे। अब आपने जो है MCML फिर XX 4 जो है आपके पास, आपको पता है। M जो है 1 है, 9 जो है आपके पास MCML आ जाएगा, यानी कोई 1900, फिर उसके बाद 84 आ जाएगा। ये नंबर है, ये आपने याद करने हैं। कुछ रोमन्स भी रोज़ाना आते हैं, तो ये आपने ज़रूर देखने हैं। प्लीज़ इस रोमन एदाद को आपने देखने हैं। सिंपल है, जाके गूगल में सर्च करो, आपको एक ग्राफ मिलेगा, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में शामिल कर देता। तो रोमन्स जो है कैसे लिखते हैं। अब 4 आप सबको पता है, 8 XX से डोनेट करते हैं। तो दहात की खुसियत क्या है? दहात क्या करता है? बिजली और हरारत उनसे पास हो सकती है। दहात से क्या हो सकती है? बिजली और हरारत उनसे पास हो सकती है। हाइड्रोजन की खुसूसियात क्या है? बेरंग है, बेबू है, बेजायका है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी चीज़ें खारिज करते हैं इंसान और जानवर? सही बात है, हम इंसान भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरह पौधे भी जो है खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार जो है 0.03% है। इससे पहले नाइट्रोजन आया था, ऑक्सीजन आया था, आज कार्बन डाइऑक्साइड आया। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 0.03% है। अब इसके अलावा एक और भी है, अर्गोन है, उसका भी आपने परसेंट देखना है। नमक का फार्मूला क्या है? NaCl। लखनऊ का मुआहदा कब हुआ था? 1916 को हुआ था। इस्लामाबाद कब दारुल हुकूमत बना? इससे पहले जो क्वेश्चंस आया था वो ये था कि पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत पहले कौन सा शहर था? वो कराची था, फिर इस्लामाबाद बना। अब आज ये क्वेश्चन है कि कब बना? तो 14 अगस्त 1967 को बना था। 14 अगस्त 1967 को बना था। 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद जो था वो दारुल हुकूमत बना था। लखनऊ मुआहदा कब हुआ था? 1916 को हुआ था। लखनऊ मुआहदा कब हुआ था? 1916 का हुआ था। वीडियोस का मकसद है कि आप सीख के जाओ। ये नहीं है कि आपने मतलब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूँ कि ये आए थे और फिर आपको याद भी ना हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ से सीख के जाओ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंसान और जानवर इजी है। नमक का फार्मूला आप सबको पता है, NaCl है। पता हम सबको होता है, बस वो थोड़े भूल गए होते हैं, उनको रिवाइज करना होता है। लखनऊ पैक्ट याद रखो, 1916। 1916 1913 को मुस्लिम लीग बना था। 1916 को लखनऊ फैक्ट मुआहदा हुआ था। ओके। फिर उसके बाद इस्लामाबाद कब बना दारुल हुकूमत? पहले कराची था, फिर पहला जो दारुल हुकूमत था, फिर बाद में चेंज किया, इस्लामाबाद बना। कब बना? 14 अगस्त 1967 को। फिर साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? ये केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखा है कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूं। और मकसद भी यही है कि कुछ ना कुछ आप सीख के जाओ। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, इस दौर में पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबे की बात हो रही है, सूबा पंजाब है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है, याद रखो।
صوبہ پنجاب جو ہے آپ کے پاس آبادی کے لحاظ سے صوبہ بڑا ہے، اور آپ کے پاس جو رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ پھر آبادی کے لحاظ سے کون سا سب سے بڑا شہر ہے؟ وہ کراچی ہے، آبادی اس کی سب سے زیادہ ہے۔ پھر آتے ہیں پاکستان نے کرکٹ کا عالمی کپ کس سن میں جیتا تھا؟ 1992 میں جیتا تھا۔ ون ڈے میں تیز ترین سنچری بنانے والا کھلاڑی کون سا ہے؟ پاکستان کا پوچھ رہے ہیں تو شاہد افریدی ہے۔ دنیا کا سب سے کم عمر ورلڈ اسکواش چیمپئن کسے کہا جاتا ہے؟ جہانگیر خان کو۔ جغرافیہ کا معنی کیا ہے؟ زمین کے بارے میں تحریری جائزہ۔ ستاروں کا درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد کتنے دنوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے؟ ایک دن میں۔ تبھی تو شام ہو جاتا ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد کتنے دنوں میں ایک چکر لگا؟ ایک دن میں، تبھی تو صبح اور شام ہوتی ہے۔ زمین کے 3/4 حصہ کن دو عناصر پر مشتمل ہے؟ آپ کے پاس سلیکان اور آکسیجن پر مشتمل ہے۔ سلیکان اور آکسیجن پر مشتمل ہے۔ زمین سے قریب ترین ستارے کا نام کیا ہے؟ سورج ہے۔ ستارے کا نام جو ہے وہ سورج ہے، زمین سے قریب۔ زمین ایک گھنٹے میں اپنے محور پہ گرد کتنے درجے گھوم جاتی ہے؟ 15 درجے۔ سورج کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ یعنی 11 اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000، 11,000 درجے فارنہائٹ ہے۔ علم فلکیات سے کیا مراد ہے؟ علم فلکیات اجرام فلکی سے متعلق علم کو کہتے ہیں۔ اجرام فلکی میں پائے جانے والے سیاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت نظارہ کس سیارے کا ہے؟ زحل کا ہے۔ چاند کے علاوہ اور کون سا سیارہ گھٹتا بڑھتا ہے؟ زہرہ سیارہ۔ سورج، سیاروں اور ان کے چاندوں کو نظام کو کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی، سولر سسٹم اس کو کہتے ہیں۔ سیارہ مریخ زمین سے کتنا دور ہے؟ آپ کے پاس اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000، 80,445 ملین کلومیٹر، 80,000۔ دمدار ستارے کے دم کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ گیس سے بنی ہے۔ یہ کوسچن سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ۔ جو دمدار ستارہ ہے اس کا دم کس چیز سے بنی ہے؟ گیس سے بنی ہے۔ وہ کون سا ستارہ ہے جو جگہ نہیں بدلتا؟ قطبی ستارہ۔ چاند کے کتنے حصے پر پانی ہے؟ چاند پر پانی نہیں ہے، چاند پر پانی نہیں ہے نا۔ زمین کا وزن کتنا ہے؟ 6,000 ٹریلین ٹن ہے۔ زمین پر سونے کی سب سے گہری ترین کان کس ملک میں ہے اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ تو آپ کے پاس 2 میل 443 فٹ گہری ہے، اور ملک جنوبی افریقہ میں ہے۔ تو یہ ایک اچھا معلومات بھی ہے۔ گہری ترین کان کو کس ملک میں ہے؟ یعنی سونے کی ہے، اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ وہ افریقہ میں ہے۔ آپ نے شاید آپ فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے، سو فلموں میں ایسے کچھ ہے، وہ جو افریقنز بیٹے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں گولڈ، اور وہ اسی طرح کے، وہ تو خیر انہوں نے وہ ڈائمنڈ کے دکھائے ہوتے ہیں، ہیرے کے، لیکن سونے کی جو سب سے بڑی آپ کے پاس کان ہے اور گہری بھی ہے وہ آپ کے پاس جنوبی افریقہ میں ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے 2 میل 443 فٹ گہری، اور ملک جنوبی افریقہ میں ہے۔ تو یہ ایک ایمسکیوز یہاں پہ یہ یاد آپ نے کرنا ہے کہ زمین پہ جو سب سے گہری ترین کان ہے سونے کی وہ جنوبی افریقہ میں ہے، اوکے۔ اور ایک یہ زمین کا وزن 6,000 ٹریلین ٹن ہے۔ چاند کے کتنے حصے پہ پانی؟ چاند پہ پانی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، بس اس کو ڈائریکٹلی ذہن میں رکھو۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، چاند پہ جو ہے پانی نہیں ہے۔ زمین کا جو سونے کا، کیونکہ سونا سب سے مہنگا چیز ہے، آپ اس طرح یاد رکھیں۔ اچھا اتنا مہنگا ہے کہ کہاں پہ زیادہ کان اس کا سب سے زیادہ بڑا کہاں پہ ہوگا؟ تو بس آپ کو ہو گیا اچھا جنوبی افریقہ میں ہے، ہاں بس یہ مجھے یاد ہوا۔ پھر زمین کا وزن، یار یہ زمین کا وزن کتنا ہوگا؟ اتنا بڑا زمین ہے، تو یہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہاں 6,000 ٹن، ٹریلین ٹن ہے۔ اچھا 6,000 ٹریلین ٹن ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے، تو میں، کوئی بچہ مجھ سے کوئی بھی سوال کرے کہ یار یہ زمین کا وزن کتنا ہے، تو میں انہیں جواب دوں گا کہ 6,000 ٹریلین ٹن ہے۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے وہ دمدار ستارے کا نام آتا ہے کہ دمدار ستارے کی دم کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ سو گیسز سے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کون سا سب سے زیادہ تھا؟ علم فلکیات تو آپ کو پتہ ہے، فلکی سے مراد جو ہے اجرام فلکی کے بارے میں ہے۔ سورج کا درجہ حرارت بھی کبھی کبھی پہنچ لیتے ہیں، تو 11,000 آپ کے پاس درجے فارنہائٹ ہے۔ پھر زمین سے قریب ترین ستارے کا کیا نام ہے؟ سورج ہے۔ یاد رکھیے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے زمین سے جو سب سے قریب ترین ستارہ ہے وہ آپ کے پاس سورج ہے۔ پھر زمین کے 3/4 حصے پر کن دو عناصر پر مشتمل؟ ایک سلیکان ہے اور ایک آکسیجن ہے، اور آکسیجن سب سے زیادہ جو ہے موجود ہے۔ اور یہ کوسچن بار بار آیا بھی ہے کہ کون سا ایلیمنٹ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، تو وہ آپ نے آکسیجن
جو ہے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اوکے۔ پھر ستاروں کا درجہ حرارت جو ہے یہ بھی بس 2000 درجہ سینٹی گریڈ ہے، اتنا وہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کوشچن بھی یاد رکھنا ہے، یہ بہت بار آتے ہیں، بظاہر بہت آسان ہوتا ہے، لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے کہ ہاں سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ تو پنجاب ہے، لیکن وہ پھر غلط کر لیتے، وہ اس کو مکس اپ کرتے۔ تو جو سب سے بڑا آپ کے پاس سٹی ہے، شہر ہے، وہ آپ کے پاس کراچی ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ نیو ہیں یہاں پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو، اینڈ نیو ممبرس کو دل کے عطا گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید اینڈ والسلام۔